الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غالباً ایک سال یا اس سے کچھ زیادہ پہلے ہم نے علماء کی اصطلاح مسائل مہمہ پر بیانات شروع کیے تھے، اور وہ تین ہیں۔ مسائل مہمہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ یہ علماء کی اصطلاح میں مسائل مہمہ کہلاتے ہیں۔ یہ وہ مسئلے ہیں جو نہایت اہم ہیں، اور علماء محققین، علماء اکابرین کے نزدیک انبیاء سابقین یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جو انبیاء گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے، تمام انبیاء ان تعلیمات پر متفق رہے، بشمول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ توحید، رسالت، آخرت، اور یہ ایمان کے تینوں رکن ہیں۔ یہ پھر اس پر جو پہلا رکن ہے توحید، اس پر غالباً ہم نے قریب کچھ کم مدت کے سال جمعے کے بیانات کیے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں ہمارے علماء کے بیانات کے مطابق،
اور پھر وہ اپنی بساط تک پورا کرنے کے بعد ہم نے رسالت کے متعلق بیانات کی ابتدا کی، اور ہم نے اس میں ارادہ کیا تھا اور اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم اسی موضوع میں یہ بھی بیان کریں گے جس کو کہا جاتا ہے قصص الانبیاء۔ لیکن قصص الانبیاء بیان کرنے سے پہلے رسالت کے متعلق ہم نے اہل سنت و جماعت کے 11 عقیدے پڑھے اور عام طور پر بڑے تفصیل سے پڑھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کوئی ملے نہیں نیٹ پر، کیونکہ توحید پر جو تقریباً ہم نے 1 سال کے جمعے پڑھائے ان میں سے شاید نیٹ پر صرف 4 جمعے کے بیانات ہیں، اور یہ بنتا ہے کل 1 مہینہ، باقی کسی مہینے کا بیان نہیں ہے کیونکہ وہ محفوظ ہی نہیں ہوا۔ پھر جب رسالت شروع کیا ہم نے رسالت پر بیان، تو رسالت پر 11 عقیدے علماء اہل سنت کے ہم نے پڑھے اور بڑی تفصیل سے پڑھے۔ مثلا مجھے یاد ہے ان 11 عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے عصمت نبوت، کہ خدا کے نبی معصوم عن الخطا ہیں۔ اب معصوم عن الخطا کا معنی کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، مجھے یاد ہے شاید غالباً صرف اس کے اوپر ہم نے 3 جمعے بیان کیا، لیکن اس میں صرف شاید 1 محفوظ ہے، باقی نہیں۔ اب یہی خطرہ ہے کہ قصص الانبیاء میں بھی شاید ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ رسالت کے باب میں ہم نے مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد الاسلام میں 11 عقیدے لکھے ہیں رسالت کے باب میں، جو علماء اہل سنت کے ہیں، کتنے ہیں؟ 11، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ کر سنا دی۔ اور آخری جو 3 ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا جمعوں میں کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان میں سے ایک بھی محفوظ نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال آج ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں رسالت کے ساتھ ہی جڑے ہوئے اس موضوع کی، جس کو کہا جاتا ہے قصص الانبیاء۔ رسالت کے باب کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے وہ 11 عقیدے دہرائے جو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، کہ رسالت کس کو کہتے ہیں اور رسالت کے بارے میں آپ نے ہم نے کیا ایمان رکھنا ہے۔ اب ذرا قصص الانبیاء تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قصص الانبیاء سے پہلے چند باتیں بطور تمہید کے سن لیں۔ شروع میں کچھ باتیں ذہن میں بٹھا دی جائیں تو پھر اگلا سبق سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ ابتدائی باتیں نہ سنیں یا نہ سیکھیں، آپ کو اگلی تفصیلات سمجھ میں نہیں آئیں گی، یا کم از کم پوری طرح نہیں آ پائیں گی۔ آج کوئی شخص بھی رب العالمین کا کلام پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پاک، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ پہلے قاعدہ پڑھے گا، قاعدہ پڑھے گا تو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ قصص الانبیاء کو سننے سے پہلے ابتدا تو آج ہی ہے ہماری انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اب جیسے جیسے ہم نے گزشتہ وہ عقائد دہرائے تھے نا، اب ان میں ایک عقیدہ عصمت نبوت تھا،
ایک عقیدہ معجزات نبوت تھا. اب اس طرح یہ چیزیں جو ہم نے پڑھی تھیں، اب انشاءاللہ قصص الانبیاء میں جہاں جہاں عصمت کا مسئلہ آئے گا اور معجزات کا مسئلہ آئے گا تو پھر ہمیں وہ تفصیلات دہرانے کی زیادہ تفصیل سے ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ ہم اشارہ کرتے جائیں گے، آپ سمجھتے جائیں گے. قصص الانبیاء میں جس طرح ہمارا ایک طریقہ رہا کہ مسئلہ توحید کو بیان کرتے وقت ہم نے، ابھی پہلی اذان نہیں ہوئی ہے، پہلی اذان 1:20 پر ہوگی انشاءاللہ. قصص الانبیاء بیان کرتے وقت چند باتیں اور بیان سنتے وقت آپ ذہن میں رکھیں. کلام پاک میں عقائد، احکامات، فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ چند باتوں کو ضرور سامنے رکھتے ہیں، تب ان کی تہ تک پہنچتے ہیں. جب ہم نے توحید کا بیان کرنا شروع کیا تھا تو اس سمے ہمارے اس بیان کی بنیاد زیادہ تر مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید اور شرک کی حقیقت اور شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الریب رہی. میں نے اس کی وضاحت آخر میں کی تھی. پھر جب رسالت کا باب شروع ہوا تو 11 عقیدے ہم نے جو بیان کیے تو وہ ہم نے مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد الاسلام کے حوالے سے کی، اور یہ تینوں علماء دیوبند سے رہے. اب جو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں قصص الانبیاء، تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اس بیان کی بنیاد ہوگی انشاءاللہ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص القرآن. اور میرے علم میں نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ ایک ایسی کتاب تھی انبیاء کی زندگی پر اردو زبان میں کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے مولانا سیوہاروی کی رحمہ اللہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جس پر اردو زبان فخر کرے تو بجا ہے. انبیاء کی زندگی پر ہے یہ کتاب، 4 جلدوں میں ایک زمانے میں چھپی، اب اس کو جو ہے نا وہ یعنی جدید ایڈیشن میں 2 جلدوں میں چھاپا گیا ہے. چیز وہی ہے، بس اب چونکہ طبع کے آلات بدل گئے ہیں تو زیادہ پھیلی ہوئی عبارتیں ذرا مختصر بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے اب 2 جلدوں میں تصاویر کے ساتھ شائع ہوئی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں، حضرت نے جب اس کتاب کو لکھا تھا 76 سال گزر رہے ہیں. کتنے؟ 76 سال گزر رہے ہیں. لیکن آپ یقین کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے تذکرے ہیں اس کتاب میں، سابقہ امتوں کے حالات ہیں اس کتاب میں، لیکن کسی بھی واقعے میں ملاوٹ نہیں آنے دی حضرت نے. ایسی کتاب کو لکھا ہے یقین کریں آپ کے منقح کر کے رکھ دیا، ورنہ
قصص الانبیاء بسا اوقات کئی اور لوگوں نے بھی لکھی ہیں یا بیان کی ہیں، لیکن جب آپ ان کی عبارتوں کو پڑھیں یا ان کے بیانات کو سنیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی تقریر یا تحریر کو کم از کم اسرائیلیات سے پاک نہیں رکھ سکے، دانستہ یا نادانستہ۔ قصص الانبیاء میں ایک تو یہ کتاب ہوگی ہماری بیان کی بنیاد انشاءاللہ، ایک دوسری مولانا محمد عبد الرحمان صاحب مظاہری، انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات پر ایک کتاب لکھی، 2 جلدوں میں وہ چھپی، تقریباً 1400 صفحات کی یہ کتاب ہے، اور ہو سکتا ہے آپ حیران بھی ہوں سن کر، حضرت نے مسجد میں بیٹھ کر اس کتاب کی شروعات کی تھی، اور 5 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب مسجد حرام مقام ابراہیم پر مکمل ہو گئی۔ چونکہ مسجد میں بیٹھ کر لکھی گئی، اخلاص کے ساتھ لکھی گئی، آپ یقین جانیں کہ یہ کتاب ایسی ہے آپ پڑھتے جائیں آپ کے دل کے اندر عمل کی لو جگا دے گی، آپ چاہیں گے کہ یار اب میں کوئی نیک عمل کروں۔ کتاب ایسی ہونی چاہیے نا۔ بلکہ ہندوستان میں ایک عالم گزرے، مولانا محمد پالن حقانی مرحوم، فوت ہو گئے۔ حضرت فرماتے تھے جب میں نے یہ کتاب لی ہدایت کے چراغ، فرماتے تھے میں یہ کتاب جیسے جیسے پڑھ رہا تھا، اس کا ایک ایک صفحہ پڑھتا جاتا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ ایک عجب کتاب ہے۔ انشاءاللہ ہم قصص الانبیاء میں اس کے نکات لائیں گے اور پھر آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ کتنی ہوئی؟ 2۔ آپ تھوڑا قریب قریب آ جائیں، اور جو معذور نہیں ہے وہ دیوار سے آگے آ جائیں، جو جن کو مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کتنی ہوئی؟ 2۔ اب دھیان میری طرف رہے۔ تیسرا ہمارا ماخذ بطور حوالے کے ہوگا ان بیانات میں، قصص الانبیاء میں، شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب کی قصص الانبیاء، جو تحریر اور تقریر دونوں صورتوں میں مدون ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سے بھی استفادہ کریں گے، اور پوری کوشش رہے گی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام سے مراد وہ یہ کہ جن کا ذکر کلام پاک، احادیث طیبہ یا بے غبار تاریخ کے حوالوں میں موجود ہے، ہم اس کو علماء کی اتباع کے مطابق چھنی چھنائی بات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سنو گے یا نہیں سنو گے؟ اچھا، اگلی 2 باتیں، اور یہاں تک 3 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں کتابوں کے بارے میں۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو تو زیادہ کتابوں سے واسطہ نہیں پڑتا، یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہ بیانات یہیں تک نہیں رک جاتے۔ باہر سے جب طلبہ رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو ان کے لیے اس دن بھی ایک صاحب نے مجھے رابطہ کیا تھا، وہ جاپان میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک گزارش کی کہ میں عام طور پر جو کتابوں کے یا اکابرین کے سن بیان کرتا ہوں وہ اردو میں ہوتے ہیں، تو اگر ساتھ میں ان سن کو انگلش میں بھی بتا دیا جائے تو ہمیں استفادے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ اس بات کو بھی سامنے رکھیں گے۔ تو یہ چند باتیں کتابوں کے حوالے سے ابتدا میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ چلیں آپ تو نہیں جا کر کتاب کھول کے پڑھیں گے، جہاں تک ہمارا تجربہ ہے۔ آپ کے پاس قصص القرآن ہے؟ اچھا، پہلے نام سننے کا اتفاق ہوا؟ ہدایت کے چراغ ہے، مکی صاحب کی قصص الانبیاء جو تحریر کی صورت میں ہے وہ ہے، تو آپ جا کر کہاں دیکھو گے؟ آپ ہندوستان، پاکستان اور حرم مکہ میں جا کے یہ کتابیں ڈھونڈنے تو نہیں جاؤ گے نا، لیکن جن طلبہ کے پاس ہے
وہ پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں ہے تو وہ منگوا سکتے ہیں، تاکہ اگر ان کو کوئی بات، یاد رکھیے گا مناظر اسلام حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس وقت تک آگے نقل مت کیا کرو، خاص کر یہ حضرت علماء اور طلباء کے لیے فرمایا کرتے تھے، جب تک اس کو آنکھوں سے نہ دیکھو۔ کیوں؟ عموماً لوگ کتابیں پڑھتے نہیں، سنی سنائی کہتے رہتے ہیں، غلط چلت بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے طلباء کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ میری بات زبان پر بھی بھروسہ نہ کرے، سنیں پہلے دیکھیں، جب دیکھیں گے تو عین الیقین کے درجے سے سامنے والے سے بات کر سکیں گے یا اس کو بتا یا دکھا سکیں گے۔ یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ اب آئیں اس پر کہ قصص الانبیاء میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، قصص الانبیاء میں ہم نے یہ عنوان سامنے رکھا ہے قصص الانبیاء، ایک عنوان ہے قصص القرآن۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کلام پاک میں جن حضرات کے واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے، وہ تو قصص الانبیاء ہوئے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے بھی تو واقعات ہیں جو انبیاء میں سے نہیں ہے، یا نہیں؟ اصحاب کہف قرآن پاک میں بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن کیا اصحاب کہف انبیاء تھے؟ بولے نا، نبی تھے؟ نہیں، اصحاب کہف انبیاء میں سے نہیں، اولیاء میں سے تھے۔ اس لیے اب ان کو قصص الانبیاء اس عنوان میں لائیں گے تو لا سکیں گے؟ لا سکیں گے؟ اچھا، اب اگلی بات سنیں، قصص القرآن میں ایک وہ واقعہ ہے کہ باغ اجڑتا ہے، باغ اجڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو باغ اجڑا ہوا ہے۔ اب باغ جب اجڑا ہوا ہے تو اب جس کے دل میں چمک تھی، روشنی تھی، اس کے تو دل میں لو جاگ اٹھی اور دوسروں کو بھی تنبیہ ہوئی، لیکن یہ واقعہ انبیاء کا تو نہیں ہے۔ اب اس واقعے کو قصص الانبیاء کے عنوان میں بیان کریں گے؟ نہیں، جب اس کو ہم قصص القرآن سے بیان کریں پھر تو وہ عام رہے گا، اس لیے کہ یہ جو واقعات انبیاء کے نہیں ہیں ان کو آپ قصص القرآن کے عنوان سے لائیں تو بالکل صحیح ہے، کہ کیونکہ قرآن پاک میں تو ہوں گے نا۔ لیکن جب آپ عنوان رکھیں گے قصص الانبیاء تو پھر اس میں کون آ سکتے ہیں؟ جو صرف نبی ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ ابھی ماہ رمضان آنے میں چند دن باقی ہے، قریب ہے انشاءاللہ 3-4 ماہ، پہلے ہی تھکے ہوئے ہو۔ ویسے پتہ ہے میں آج حیران ہو رہا تھا، فجر کی نماز کے بعد جب میں نے قصص القرآن کھولی نا، ابتدا میں نے کہا ذرا تازہ کر لیں مولانا سیور ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں کو، بالکل پیش لفظ میں آج سے 75 سال تقریباً، یعنی 75-76 سال پہلے جو گلہ اس زمانے کے مسلمانوں سے کیا وہی آج ہم اپنوں سے کر رہے ہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ جو گلہ حضرت نے پیش لفظ میں اس زمانے کے مسلمانوں سے قریب صدی بنتی ہے وہی آج ہم اپنوں سے کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب 75 سال پہلے ہمارا یہ حال تھا تو اب کیا ہوگا؟ اب ترقی کی ہوگی۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر کی سن 1984 میں، اور حضرت فرماتے تھے اس تقریر میں کہ اب معلوماتی تقریریں نہیں ہوتی۔ کون سے سن میں حضرت نے فرمایا تھا؟ سن 1984، 1984۔ اب ہم کون سا سن 2015، 2015۔ اب معلوماتی تقریریں ہوتی ہوں گی، ہے نا؟ اب ہوتی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کہیں، اور جہاں ہوتی ہیں وہاں ہم نہیں جاتے، سیدھی بات ہے۔ حضرت شیخ محمد مکی صاحب سے ایک صاحب کہنے لگے، حضرت یہ ہمارے ملک میں علماء ہمیں ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، جو ہے نا علماء ان کے پاس تم نہیں جاتے،
اور جو تمہارے پاس آ جاتے ہیں وہ سرکاری ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں علماء۔ اب مناظر اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب آئے نا چند روز پہلے یہاں، آپ میں سے کتنے لوگ آئے تھے؟ جمعے میں جب میں نے اعلان کیا تھا، یہ باہر کے لوگ آئے ہیں، ورنہ جمعے والوں میں جو میں نے جمعے میں اعلان کیا تھا وہ تو ماشاءاللہ چند ایک ہمارے مقامیوں میں سے، باقی اللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر جب فتنے گھیرتے ہیں تو پھر پریشان، اوہ جی لٹ گئے ہم، تو لٹو گے نہیں تو اور کیا کرو گے؟ آباد ہوگا۔ جب تم سیکھو گے نہیں، سنو گے نہیں، کہاں سے آئے گا؟ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا، دین اسلام ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا ہو، ہر انسان نے اسی دنیا میں سیکھنا ہے، ورنہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ علماء حق کی کوئی بات پلے باندھ لیں اور آپ کے سامنے باطل ٹھہر سکے۔ وہ تو ریت کے تودے پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم ہاتھ کے بغیر ہوتے، ہتھیار کے بغیر ہوتے ہیں۔ اور شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب الفاظ تھے، حضرت فرماتے تھے کہ ہم علماء نے تو ہتھیار تیار کر دیے ہیں، اب چلانا تمہارا کام ہے۔ میں غلط بات کر رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ بغیر سیکھے کچھ نہیں آئے گا بابا، سیدھی بات ہے۔ اس لیے جب ہم عنوان یہ رکھیں گے قصص الانبیاء، البتہ ایک تھوڑی سی یہ بات ہم لائیں گے، جیسے بعض حضرات ایسے ہیں جن کا ذکر کلام پاک میں ہے لیکن ان کے نبی ہونے میں علماء کا اختلاف ہوا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن پاک میں ہے، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق ایک جگہ جاتے ہیں ایک صاحب سے ملاقات کے لیے، وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب حضرت موسیٰ سلام کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ سلام کہاں سے سیکھے ہو؟ حضرت موسیٰ کو جلال آ جاتا ہے۔ خیر یہ تو انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا۔ اچھا وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ کلام پاک میں ان کا نام نہیں ہے، کلام پاک میں ان کا نام نہیں ہے، واقعہ تو ہے لیکن کلام پاک میں ان کا نام نہیں ہے۔ اور لیکن اللہ تعالی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں امام بخاری کی قبر پر رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری ان کا نام حدیث کے حوالے سے لائے ہیں، حضرت خضر، حضرت۔ اچھا اب ان پر بحث ہے کہ آیا حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے؟ یہ سنی ہوگی آپ نے، یہ بحث ہے نا، جس طرح عام طور پر ایک بحث ہے ان کے بارے میں کہ وہ ابھی بھی حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اسی طرح ان کے حوالے سے یہ بحث ہے علماء میں کہ آیا حضرت خضر خدا کے نبی تھے یا ولی تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات، کلام پاک میں ایک اور شخصیت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ دنیا کے کئی کناروں تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں۔ کلام پاک ان کا ذکر کرتا ہے ذوالقرنین کے نام سے۔ کس سے؟ ذوالقرنین کے لفظ سے اللہ پاک نے کلام پاک میں ان کا ذکر فرمایا۔ اچھا اب ان کے بارے میں علماء میں بحث ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، آیا اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے؟ کتنی شخصیتیں ہوئیں؟ دو۔ اب تیسرا سنیں، آپ نے سن رکھا ہوگا آج بھی یعنی ان کی حکمت ضرب المثل ہے، آج بھی کہیں حکمت کی بات ہوتی ہے یا سیانے لوگ، اب تو خیر جیسے جن کو آپ کہتے ہیں نا یہ جدید نسل، ان کو تو خیر برا مت مانے، ان کو تو خیر ہوا بھی نہیں لگی، اس میں بھی شامل ہوں، لیکن پرانے جو لوگ ہوتے تھے عام طور پر وہ کئی چیزیں بزرگوں سے سن کر یاد رکھتے تھے، اس لیے ان کے ہاں عام طور پر ایک یہ اس طرح کی کہاوتیں یا اس طرح کی بات سننے میں ملتی تھی کہ جی حکمت اور لقمان حکیم۔
ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ اب کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا، بلکہ قرآن میں ایک پوری سورت ہے سورت لقمان، یہ سورت میں ان کا ذکر ہے، لیکن علماء کے ہاں یہ سوال اٹھا ہے کہ آیا حضرت لقمان خدا کے پیغمبر تھے یا خدا کے ولی تھے؟ کتنے ہوئے؟ ابھی فی الحال میرے میں اتنے بہت ہیں۔ اچھا اب سنیں، ہم انشاءاللہ قصص الانبیاء میں ان حضرات پر بھی بات لے کر آئیں گے کہ آیا ہمارے علماء میں تو یہ سوال ضرور اٹھا، اور اٹھا ہے کسی وجہ سے اٹھا ہے۔ یاد رکھیں، علماء میں سوال اٹھتا ہے کسی وجہ سے اٹھتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اس دن میں نے ایک صاحب کو ایک بات یہاں پر بتائی، میری طرف توجہ رہے، ادھر توجہ دیں، لوگ آتے رہیں گے وہ کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک بات ایک دوست کو کہی تھی، وہ اگر آپ بھی سن لیں، اہل سنت کے 4 امام، کتنے؟ 4 امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ اہل سنت کے 4 امام ہیں، اور انہی کی نسبت سے حضور کی امت کہیں حنفی کہلائی، کہیں مالکی کہلائی، کہیں شافعی کہلائی، اور کہیں حنبلی کہلائی، انہی 4 کی نسبت ہے نا۔ اچھا آگے سنیں، ان 4 میں اختلاف ہے یا نہیں؟ مسائل میں بعض جگہ ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ اچھا یاد رکھا کریے گا، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور حضرت سے پہلے محدث عظیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے ہیں کہ ان 4 میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف پاؤ تو سمجھ جایا کرو کہ اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ اور فرماتے ہیں آگے، شہید ختم نبوت حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اگلی عبارت لائے ہیں، فرمایا اگر کسی مسئلے پر یہ 4 اکٹھے ہو جائیں تو یہ ثبوت ہوگا اس بات کا کہ اس مسئلے میں صحابہ اکٹھے تھے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اور ہمارے اکابر کے مطابق 2 مسئلے ایسے ہیں جن پر یہ 4 متفق ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور بولو نا کتنے ہیں؟ 2۔ اب وہ ہے کیا کیا یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، پھر کبھی انشاءاللہ زندہ رہے تو بتائیں گے، نہیں بتا پائے تو جنت میں پھر جانیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اچھا اب آئے اس پر کہ ہم انشاءاللہ اس بات پر آپ آئیں کہ علماء میں اگر کسی صاحب کے بارے میں یہ بحث چلی ہے کہ آیا وہ نبی ہیں یا ولی ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ اور اگلی بات بھی سنیں جو اصولی ہے، یہ بحث علماء میں حضرت محمد الرسول اللہ سے پہلے ہے، یہ بحث علماء میں حضرت عیسیٰ بن مریم سے پہلے ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ جب پیدا ہو گئے، اب یاد رکھیے گا قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں آپ پچھلے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا؟ تو پھر مل کے بولو کہ حضرت محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اچھا ایک کہتا ہے کہ جی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور پھر حضور پر ختم نبوت مانتے ہیں، اور اللہ کے بندو ہم تمہارے الفاظ کے ذمہ دار ہیں یا اپنے الفاظ کے ذمہ دار ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی پیدا۔ حضرت عیسیٰ حضور کے بعد پیدا ہوئے یا حضور سے پہلے پیدا ہوئے؟ اس لیے حضرت عیسیٰ، اب سنیے گا اگلی بات، او اللہ کے بندو معراج کی رات سارے آ گئے تھے تو ایک کے آنے سے کیسے ختم نبوت ٹوٹ سکتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پچھلوں کو تو آئی نہیں میرے خیال میں۔ او اللہ کے بندو معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی آئے یا نہیں آئے؟ حضور نے فرمایا تمام نبی آئے۔ اچھا جب معراج کی رات سارے آ گئے، ختم نبوت نہیں ٹوٹی تو ایک کے آنے سے کیسے ٹوٹے گی؟ شرط یہ ہے کہ وہ پیدا حضور سے پہلے ہوئے۔ اب سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کب پیدا ہوا ہے؟ حضور سے پہلے یا حضور کے بعد؟ پھر بات ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ وہ پیدا حضور کے بعد ہوا ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں؟
جو حضرات حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اگر وہاں کوئی علمی سوال اٹھا ہے تو علماء نے اس علمی سوال کا علمی جواب دیا ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا ولی تھے. لیکن جب حضور پیدا ہو گئے تو حضور کے بعد پھر یہ بات ہی ختم ہو گئی ہے. بلکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے. یہ خطابت کا انداز ہوتا ہے نا، کسی اور مغالطے میں مت آیا کرو. اللہ کی قدرت کا کوئی انکار نہیں کرتا، یاد رکھیے گا. اللہ کی قدرت اور چیز ہے، اللہ کا قانون اور چیز ہے. اگر کوئی ایک شخص پوچھتا ہے کہ جی اپنا ابو جہل کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر سکتا ہے کہ نہیں، او بھائی بات کو سمجھا کرو. ایک ہے اللہ کا قانون، ایک ہے اللہ کی قدرت. اللہ کو قدرت تو حاصل ہے کہ وہ اللہ چاہیں تو اس کو بھی اٹھا کے جنت میں ڈال دیں، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ نہیں جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ لوگ عادی ہو ڈھیلی ڈھیلی تقریریں سننے کے، نرم نرم، کہ جی ذرا کبھی روزے پہ ہو جائے، کبھی نماز کی ہو جائے. شیخ العرب والعجم کے الفاظ کہ 10 سال بعض اماموں نے مسجد اور مدرسوں میں گزارے، خاص کر مسجدوں میں کسی نمازی کا عقیدہ نہیں بدلا. کیوں؟ کبھی بیان ہی نہیں کیا. کبھی فضیلت آدم بیان ہو رہی ہے، کبھی نماز کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کبھی روزے کی فضیلت بیان. اس پہ کس نے چڑھنا ہے؟ سارے خادم ہیں. مکی صاحب فرماتے ہیں بڑے کہنے لگا کہ جی اللہ کا کرم ہے 10 سال میں آج تک مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 10 سال میں تو نے بھی کبھی سچ نہیں بیان کیا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کہ انبیاء نے نماز کی بات کی، کبھی قوم نہیں بگڑی. انبیاء نے روزے کی بات کی، کبھی امت نہیں بگڑی. اگر کوئی بگڑا ہے انبیاء سے تو اسی مسئلے پر ہوا ہے جو عقیدے کا ہے، ورنہ اور کیا تھا؟ اگر فقط یہ بات ہوتی تو سارے خادم ہوتے. خیر بہرحال اس لیے علماء میں اگر یہ اختلاف رہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نقطے پر، حضور سے پہلے، حضور کے بعد نہیں، حضور کے بعد نہیں، ختم نبوت پر پوری امت کا اجماع ہے. ختم نبوت پر پوری امت کا اجماع ہے. اچھا، اس لیے ہم اپنے قصص الانبیاء میں کچھ ایسے حضرات کا ذکر لائیں گے اور اس کی اس وضاحت کے ساتھ کہ علماء کا آخری ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، بالخصوص حضرت خضر کے بارے میں، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اور حضرت لقمان کے بارے میں انشاءاللہ. یہاں تک بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب اگلی بات سنیں. اب یہ 3 باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ اب ذرا دھیان سے سنیں. اب ہم شروعات کر رہے ہیں قصص الانبیاء کی. قصص الانبیاء کو سننے سے پہلے 4 باتیں ذہن میں رکھ لیں. دھیان ہے میری طرف. کلام پاک میں اللہ تعالی نے سبق کے طور پر، عبرت کے لیے جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، علماء نے ان کو 4 عنوان دیے ہیں. کتنے؟ 4 عنوان دیے ہیں. ویسے عنوان میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ حضرات نے کچھ اور لفظ بھی استعمال کیے ہیں اصطلاح وغیرہ کے، تو اب وہ پھر آپ کے لیے میں اب وہ عرض کروں پھر ان کا معنی سمجھاؤں تو آپ تو بیٹھے رہو گے پھر. 4 کتنے؟ 4. اچھا، پہلا ہے تذکیر غور سے سنیے گا، ہاں، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآیات اللہ، تذکیر بما بعد الموت. کتنے ہوئے؟ 4. 1 2 3 4. ٹھیک ہے. اب یہ تینوں میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے. اب میں ان کی وضاحت کروں تو وقت لگے گا. ہمارا موضوع جڑا ہوا ہے اس سے، تذکیر بایام اللہ سے، اس لیے اس کی وضاحت سن لیں. ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ باقی 3 میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ وہ ابھی اس وقت ہمارے موضوع سے جڑے نہیں ہیں. یہ دوسرا سنیں، تذکیر بایام اللہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں تذکیر بایام اللہ یہ ہے. اچھا، لغت کے لحاظ سے
مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے لغت کے لحاظ سے اس کا معنی تو کچھ اور ہے، لیکن اصطلاح کے لحاظ سے یعنی جو چیز معنی دیتی ہے نا اس کے لحاظ سے اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کو جو حالات پیش آئے ہیں وہ سن کر اس سے سبق لینا، یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں ایک بات؟ اب اگلی بات، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم کن کی امت ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا؟ اچھا، ہماری نسبت حضور کی طرف ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا آگے سنتے جائیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے، مثلا حضرت عیسیٰ جب تشریف لے آئے، جس زمانے میں آئے تھے، پہلے کی بات کر رہا ہوں، قیامت سے پہلے والے کی ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آئے تھے نا؟ اچھا، وہاں جو امت حضرت عیسیٰ نے بنائی ان کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف رہی یا نہیں؟ اچھا، ان سے پہلے چلتے چلے جائیں تو حضرت موسیٰ آئے تھے، یہ بھی بہت پہلے کی بات ہے، بعض اکابر کے ہو سکتا ہے کچھ حضرات اس میں علمی اقوال بھی پیش کریں، لیکن میں آپ کو ایک صرف خلاصہ دے رہا ہوں کہ بعض اکابر کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے، کچھ کم کچھ زیادہ، ایک خلاصہ دے رہا ہوں۔ ہاں اچھا، اب آگے سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں جو لوگ ہوئے جن کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا، وہ حضرت موسیٰ کی امت تھے یا نہیں؟ تھے نا؟ اچھا، اور وہ آپ نے خیر مجھ سے پہلے سن رکھا ہوگا یقیناً کہ یعنی حضرت موسیٰ کی امت بھی ایک یعنی جم غفیر کی صورت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین قیامت کے بارے میں ملتے ہیں وہاں پر حضور نے فرمایا کہ میدان قیامت میں یہ صورت پیش آئے گی کہ ایک بہت بڑا لشکر میرے سامنے آئے گا، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری امت ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آقا یہ آپ کی نہیں حضرت موسیٰ کی امت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی بھی امت بہت اچھا، اب آ جائیں اس بات پر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، ان سے بھی پیچھے کی طرف پلٹتے چلے جائیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور ان کی امت کے حالات بتائے جائیں، جنہوں نے انبیاء کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا وہ برباد ہوئے۔ یہ ہے تذکیر بایام اللہ۔ اب سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اب سمجھ۔ اچھا، یہ مسئلہ ہے، اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ اچھا، اب ایک چوتھی بات بھی سن لیں، دھیان ہے نا؟ ابھی ہیں 4-5 منٹ، پہلی اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، مل کے سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات سن لیں، اب جب ہم تذکیر بایام اللہ کی وضاحت کریں گے، بیانات کریں گے، اس میں جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا بعض لوگوں کی تحریریں یا بعض لوگوں کی تقریریں پڑھنے سننے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اپنے بیانات کو کم از کم اسرائیلیات سے نہیں بچا سکے۔ اب یہ اسرائیلیات کیا ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب غور کریں۔ ہاں، اسرائیلیات، اسرائیلی، اس سے اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نسبت کس طرف ہے؟ اسرائیل کی طرف، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں نا، یہ حضرت ہی کی اولاد کا سلسلہ ہے، جن کو بنی اسرائیل، یہودی وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اب سنیں، اسرائیلیات ایسی ہیں، کلام پاک میں مثلا کہیں کچھ ذکر ہے مختصر سا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی،